السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ریزن بتاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پہلی دلیل یہ دیتے ہیں، پہلا ریزن یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں دل و دماغ عطا کیا تھا تاکہ یہ سوچے، غور فکر کریں، تدبر اور تفکر کریں، ریسرچ کریں میری اس کائنات پر، آسمانوں اور زمین پر، چاند اور تاروں پر، دن اور رات کے پھیر بدل پر، موسموں کے تغیرات پر، بادلوں کے تیرنے پر، پرندوں کے اڑنے پر، کشتی کی روانی پر اور خود اپنی تخلیق پر، تاکہ یہ جان لیتے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک طاقتور خدا کا طاقتور قانون کار فرما ہے، اور یہ جان لینے کے بعد مجھے پھر اپنا لاشریک خالق اور مالک تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہ چاند اور تاروں تک تو پہنچے، یہ مارس تک تو پہنچے، لیکن چاند اور مارس کو بنانے والے تک نہیں پہنچے۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں، دوسرا ریزن یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی تاکہ یہ غفلت میں نہ رہیں، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جنہوں نے بھی مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنایا، ان کو ہم نے ان کا انجام کیا ہوا، تاکہ وہ دیکھیں کہ ان کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا، وہ دیکھیں کہ وہ سلطنتیں، وہ بادشاہتیں، وہ قومیں اور قبیلے بھی ہم نے مٹا دیے جنہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے ضعیف اور ناتوان بندوں کو میرا شریک ٹھہرایا، درختوں اور پتھروں کو، ندی اور نالوں کو میرا شریک ٹھہرایا، ان کو بھی میں نے نشان عبرت بنا دیا، اور یہ دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کر کے صرف مجھ کو اپنا لاشریک رب تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اور تیسری دلیل یہ دیتے ہیں، تیسرا ریزن یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں کان دیے تھے تاکہ جب ان کے کانوں سے میری وحدانیت اور ربوبیت کی آواز ٹکرائے، میرے نبیوں اور رسولوں اور میرے دین اسلام کی طرف دعوت دینے والے داعیوں کی آواز پہنچے، پھر چاہے وہ ڈائریکٹ پہنچے یا کسی پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پہنچے، تو وہ اس پر لبیک کہتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کی آوازیں اور خبریں سنتے رہے، جنوب میں بیٹھ کر شمال کی آوازیں اور خبریں سنتے رہے، لیکن میری آواز پر کان نہیں دھرا۔
میری آواز پر کان نہیں دھرا۔ انہی 3 چیزوں کی بنیاد پر دنیا کی عدالتوں میں بھی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دل و دماغ دے کر بھی، آنکھیں اور کان دے کر بھی انہوں نے ان کے حقیقی فائدوں سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ دماغ ہو کر بھی بے دماغوں کی طرح سوچتے رہے، آنکھیں ہو کر بھی اندھوں کی طرح چلتے رہے، کان ہو کر بھی بہروں کی طرح رہے۔ گویا انہوں نے خود اپنے آپ کے لیے جہنم کا راستہ ہموار کیا۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک کلاس میں بہت سے بچے پڑھتے ہیں۔ استاد کہتا ہے کہ یہ بچے پاس ہوں گے اور یہ بچے فیل ہوں گے۔ سب کو ایک ہی تعلیم دی جاتی ہے، ایک ہی طرح پڑھایا اور لکھایا جاتا ہے، لیکن استاد کہتا ہے کہ یہ بچے پاس ہوں گے اور یہ بچے فیل ہوں گے۔ اور واقعتاً ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ وہی بچے پاس ہوتے ہیں اور وہی بچے فیل ہوتے ہیں۔ استاد کے پاس کوئی علم غائب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ کون بچہ اسکول پڑھنے آتا ہے اور کون ٹائم پاس کرنے آتا ہے، کون ہوم ورک اچھی طرح کر کے لاتا ہے اور کون صرف ہیلے اور بہانے بناتا رہتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر استاد اپنا ڈیسیجن قبل از وقت امتحان سے پہلے ہی سنا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے علیم ہونے کی بنیاد پر جانتا ہے کہ کون میری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور کون ان کو رائیگاں کرے گا، ضائع کرے گا، کون میری دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھائے گا اور کون ان کو کھیل تماشوں میں رائیگاں کرے گا۔ اسی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے حکیم خدا اپنی حکمت کے مطابق، اپنی حکمت سے ان کو دنیا میں لا کر آزاد چھوڑ دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، تاکہ وہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمیں مہلت دی جاتی تو ہم بھی کامیاب ہو کر دکھاتے۔ اس لیے ان کو دنیا میں لایا گیا اور انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا، مہلت دی گئی۔ اور پھر جب کل قیامت آئے گی تو قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب اور آج خود فیصلہ کر کہ تم جہنم کے لائق ہو یا جنت کے لائق ہو۔ فی امان اللہ۔